السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لیسن نمبر 32 میں لرن انگلش ان اردو ٹیوٹوریلز کے۔ اسٹوڈینٹس، پچھلے لیسن میں ہم نے گرامر کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم الفابیٹس کو دیکھیں گے۔ الفابیٹس آف انگلش آر کمپوزڈ آف 26 لیٹرز۔ انگلش کے حروف تہجی 26 لیٹرز پر مشتمل ہیں۔ These alphabets are divided into two classes. یہ الفابیٹ یعنی کہ حروف تہجی سے مراد جیسا کہ اردو میں ہمارے پاس الف بے پے تے سے، اس طرح سے انگلش میں اے بی سی، یہ ان کو الفابیٹس کہا جاتا ہے، حروف تہجی۔ These alphabets are divided into two classes. ان الفابیٹس کو دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، دو کلاسز میں تقسیم کیا گیا ہے، vowels and consonants، جن کو والز اور کانسوننٹس کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں والز اور کانسوننٹس کیا ہیں۔ پہلے ہم والز کو دیکھتے ہیں۔ اے ای آئی او یو، یعنی اے ایز این ایپل، ای ایز این ایلیفنٹ، آئی ایز این آئرن اور انک، او ایز این آؤل اور یو ایز این امبریلا۔ یہ پانچ جو الفابیٹس ہیں، جو پانچ حروف تہجی ہیں انگلش کے، ان کو والز کہا جاتا ہے۔ These are known as vowels in English. We cannot write words without using vowels. اور ان words کی، ان vowels کی، الفابیٹس کی جو سب سے بڑی سگنیفیکنس ہے، سب سے بڑی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ ان vowels کو، ان پانچ حروف تہجی کو استعمال کیے بغیر آپ انگلش کا کوئی بھی ورڈ نہیں بنا سکتے۔ اسٹوڈینٹس، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ ایسے کچھ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ 2 3 4 5 ورڈز بن جائیں، لیکن ہم ایک بڑے لیول پہ بات کر رہے ہیں۔ جنرلی والز کو یوز کیے بغیر ورڈز نہیں بنتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کانسوننٹس کیا ہیں۔ These are 21 in number. کانسوننٹس جو ہیں ان کی کل تعداد انگریزی میں 21 ہے، جو کہ فالوئنگ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں یہ سارے کانسوننٹس ہیں۔ B as in ball, C as in cat, D as in dog, F as in fairy, G as in golf, H as in hotel, J as in giant جس کو جوڑ ہم کہتے ہیں، یا J as in jug, K as in kilo, L as in lima, M as in monkey, N as in November, P as in papa, Q as in cubic, R as in Romeo, S as in Sierra, T as in tango, V as in victory, W as in whiskey, X as in x-ray, Y as in Yankee, and Z as in Zulu. یہ جو 21 حروف تہجی ہیں انگلش کے الفابیٹس ہیں، ان کو کانسوننٹس کہا جاتا ہے۔ ایک بہت اہم چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، کانسوننٹس کین ناٹ فارم اے ورڈ alone. کانسوننٹس alone کین ناٹ فارم اے ورڈ. کانسوننٹس جو ہیں وہ اکیلے خود سے کوئی بھی لفظ نہیں بنا سکتے، کوئی بھی لفظ جو ہے ترتیب نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ If we write MSSG, it is not a proper word. اگر میں آپ کے سامنے MSSG لکھ دیتا ہوں تو یہ کوئی ورڈ نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، because we have not inserted any vowel into it. کیونکہ یہ MSSG، یہ آپ کے پاس چار جو ہیں یہ کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں، لیکن ان کے بیچ میں کوئی بھی وال نہیں ہے، اس لیے یہ ایک پراپر ورڈ نہیں بن رہا۔ اب آپ دیکھیے MESSAGE، اب یہ کیا ورڈ بن گیا؟ میسج۔ ناؤ میسج with insertion of vowel a proper word has been formed. جب ہم نے M کے بعد E، ڈبل ایس کے بعد A اور G کے بعد E لگایا تو ایک پراپر ورڈ بن گیا ہمارے سامنے میسج۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں، جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ ہے CPPR is no word. اب CPPR کوئی بھی ورڈ نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی CPPR لکھے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہے۔
یہی جب سی کے بعد او اور پی کے بعد ای جب انسرٹ کریں گے، ای ڈالا گیا تو کیا ورڈ بن گیا؟ کاپر. ناؤ اٹ از اے ورڈ. اب یہ ایک پراپر ورڈ بن گیا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب تک والز اور کانسوننٹس کا مکسچر نہیں ہوتا اس وقت تک ورڈز نہیں بنتے. آلدو 21 الفابیٹس ہیں کانسوننٹس، لیکن پھر بھی وہ اکیلے کسی لفظ کو نہیں بنا سکتے، نہیں ترتیب دے سکتے. اور اب ہمارے پاس دو میتھڈس ہیں. وی ہیو ٹو میتھڈز آف رائٹنگ دیز الفابیٹس، جن کو کیپٹل لیٹرز بھی کہا جاتا ہے. عام زبان میں کیپٹل لیٹرز کہا جاتا ہے اور اسمال لیٹرز کہا جاتا ہے. کیپٹل لیٹرز آپ کے سامنے ہیں ABCD، اور اسمال لیٹرز کی فارم بھی آپ کے سامنے ہے ABCD. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیسن الفابیٹس کے بارے میں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. چونکہ یہ کورس جو ہے بگنرز کے لیے ہے تو اس لیے ہم اس میں بہت زیادہ بنیادی چیزیں، بالکل بیسک چیزیں انکلوڈ کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ بالکل شروع سے شروع کر رہے ہیں، جو بگنرز ہیں، ان کے لیے ہر چیز آسان ہو اور ہر چیز کو آسانی سے پک کر سکیں. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر.